بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ کیا آپ ان 7 سوالوں کے جوابات جانتے ہیں؟ جنت کہاں ہے؟ پہلا سوال۔ بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں غلط فہمی ہے کہ جنت، یاد رکھیے گا دوستو، 7 آسمانوں کے اوپر، 7 آسمانوں سے جدا ہے جنت۔ یہ 7 آسمان ہے نا، اس سے اوپر 7 آسمانوں سے جدا ہے جنت، کیونکہ 7 آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، 7 آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چھت عرش رحمان پر ہے، یاد رکھیے گا دوستو۔ نمبر 2، جہنم کہاں ہے؟ سب سے بڑا سوال، جہنم کہاں ہے؟ یاد رکھیے دوستو، جہنم 7 زمین کی نیچے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے سجین۔ جہنم 7 زمین کے نیچے جس جگہ کا نام سجین ہے، جہنم وہاں ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں ہے، ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے، دونوں کہیں اڑوس پڑوس میں، ایسا نہیں ہے۔ جنت 7 آسمانوں کے اوپر جدا ہے اور جہنم جو ہے 7 زمینوں کے نیچے جو ہے ایک جگہ ہے وہاں پہ۔ جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ ہماری پہلی زمین ہے، اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں، جس طرح آسمان کے اوپر 6 آسمان اور ہیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں، ایک زمین ہے، اس کے نیچے 6 زمینیں اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے بالکل سیپریٹ اور جدا ہے۔ اب تیسری بات یاد رکھیں، سدرۃ المنتہا کہاں پہ ہے؟ سدرہ عربی میں بیری کو کہتے ہیں اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ منتہا یعنی آخری حد، لمٹ۔ یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے، اس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا پاتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم و شان درخت ہے، اس کی جڑیں 6 آسمان میں اور اونچائیاں 7 آسمان سے بھی بلند ہے، یعنی جڑیں 6 آسمان میں اور اس کی جو اونچائیاں ہیں نا وہ 7ویں آسمان سے بھی بلند ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے ہیں اور اس کے پھل بڑے گھڑے جیسے ہیں، اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی رہتی ہیں، اور یہ درخت یاد رکھیے جنت میں نہیں ہے، جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصل حالت میں مکہ مکرمہ میں مقام اجیاد پر دیکھا تھا۔ سوال نمبر 4، حور عین کون ہے؟ یہ جو حوروں کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے، حور عین جنت میں مومنین کی بیویاں ہوں گی۔ یہ نہ انسان ہے، نہ جن ہے اور نہ ہی فرشتہ ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ نہ انسان ہے، نہ جن ہے اور نہ فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت ہے کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھلا دی جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے۔ حور عربی کا لفظ ہے اور حورا کی جمع ہے، اس کے معنی ایسی آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سیاہ کالی ہوں اور اس کے اطراف نہایت سفید ہوں، اور عین عربی میں آئینہ کی جمع، اس کے معنی ہے بڑی بڑی آنکھوں والی۔ اس کے بعد ولدان المخلدون کون ہوتے ہیں؟ ولدان المخلدون کون ہوتی ہیں؟ یہ اہل جنت کے نوکر ہیں، خادم ہیں، یہ بھی انسان یا جن یا فرشتے نہیں ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے، یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے، اس لیے انہیں ولدان المخلدون کہا جاتا ہے۔ سب سے کم درجے کے جنتی کے پاس پتہ ہے کتنے مخلدون ہوں گے؟ ولدان المخلدون 10,000 ولدان المخلدون ہوں گے۔ اب سوال نمبر 6، آراف کیا ہے؟ جنت کی چوڑی فصیل کو آراف کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں ایکول، یعنی نیک اعمال بھی 50% ہوں گے اور برے اعمال بھی 50% ہوں گے۔ ایک لمبے عرصے تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ سے امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دیں، انہیں وہاں پہ بھی کھانے پینے کے لیے سامان مہیا کر دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ سوال نمبر 7، قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ 50,000 سال کے برابر ہوگی قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے 50
موقف ہے اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا. اور جب آیت جس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تو ہم کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب ہم پل صراط پر ہوں گے. پل صراط پر سے جب گزر ہوگا اس وقت 3 جگہیں ہوں گی، جہنم، جنت اور پل صراط. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کر دیں گے. پل صراط کی تفصیل قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا تو وہاں پہ صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم. جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا. جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اس کا نام الصراط ہے. اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے تو وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کو ویلکم کہیں گے. یہ پل درج ذیل صفات کا حامل ہوگا، باریک، بال سے بھی باریک ہوگا، تلوار سے بھی تیز ہوگا، سخت اندھیرے میں ہوگا. اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت بپری و غضبناک ہوگی. گنہگار کہ گناہ اس پر گزرتے وقت اس کی پیٹھ پر لاد دیے جائیں گے اور اس کے گناہ جس کے زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے. اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر انتہائی تیز ہوگی. اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کر رہیں گے. لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے. جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے ان کی بلند چیخ و پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے نا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے ہوں گے. آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پڑھیے ان کے لیے. لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سے کو پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سو کو دیکھیں گے کہ وہ جنت میں چلے گئے ہیں. بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی فکر نہیں کرے گا. وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائے. روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے قیامت یاد آ گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا ہم اپنے وہاں محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رکھے گا. جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، جب پل صراط پر ہوں گے. دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو. دنیاوی فتنے تو سراب ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی ہے. دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.